بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ مارلی اور جم کاف نے کاٹیج کے پچھلے حصے میں آ کر ایک طرف کی کھڑکی کو کھول کر سمندر کی طرف دیکھا۔ اسی وقت ٹھائیں کی آواز کے ساتھ ایک گولی آ کر مارلی کے شانے پر لگی۔ وہ چیخ کر پیچھے کی طرف گر پڑی۔ جم کاف نے کھڑکی بند کر دی۔ کھڑکی بند کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کاٹیج کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ ہر طرف سے فائرنگ ہو رہی تھی۔ گولیاں لکڑی کی دیوار میں پیوست ہو رہی تھیں یا آر پار ہو کر اندر آ رہی تھیں۔ وہ کھڑکیوں اور دروازوں کو توڑنے کی کوششیں کر رہے تھے۔ دروازے مضبوط تھے، ان سے نہیں ٹوٹ رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ میں نے سونیا سے کہا، ہم پہلی بار بے بس اور مجبور ہو گئے ہیں۔ یہ دونوں جیسے چوہے دان میں پھنس گئے ہیں، اب ان کا نکلنا ممکن نہیں ہے۔ کاٹیج کے باہر سے میاؤں میاؤں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ سونیا نے کہا، ہم کامیاب ہو رہے تھے، یہ بلی ہمیں ناکام بنا رہی ہے۔ اس بے زبان کی محبت عذاب جان بن گئی ہے۔ ویسے ہمارے ماتحت بھی یہاں پہنچ گئے ہیں۔ ایک ماتحت نے خیال خونی کے ذریعے کہا، ہم یہاں فائرنگ کر رہے ہیں، کاؤنٹر فائرنگ میں دشمنوں کی تعداد کم ہو رہی ہے، ہم انہیں کاٹیج میں گھسنے نہیں دیں گے۔ ہم اور ہمارے تمام ماتحت ان دونوں کی حفاظت کے لیے جی جان سے کوششیں کر رہے تھے۔ امید تھی کہ دشمن نابود ہو جائیں گے اور ہم ان دونوں کو قلعے تک پہنچا دیں گے۔ ایسا ہی وقت کاٹیج کے فرش میں ایک دھماکہ ہوا۔ وہ دشمن فرش کے نیچے پہنچ کر منی سائز کے راکٹ لانچر سے فائر کر رہے تھے۔ پہلے دھماکے کے ساتھ فرش کے نیچے سے سوراخ ہوا۔ بڑے سائز کا کارتوس وہاں سے سنسناتا ہوا آ کر مارلی کے منہ پر لگا۔ اس کے الگ سے چیخ بھی نہ نکل سکی۔ جم کاف چیختا ہوا پیچھے دروازے سے جا کر لگ گیا۔ راکٹ لانچرز چل رہے تھے۔ لکڑی کے فرش پر جگہ جگہ سوراخ ہو رہے تھے۔ کارتوس جم کاف کے ادھر ادھر سے گزر کر دیواروں میں پیوست ہو رہے تھے۔ ایسے میں وہ کب تک محفوظ رہ سکتا تھا؟ اچانک اس کی چیخیں تھم گئیں۔ خاموشی چھا گئی۔ ہم مارلی اور جم کاف کے دماغوں سے نکل آئے۔ یہ کہنا چاہیے کہ مقدر نے ہمیں وہاں سے نکال دیا۔ اندھے کنویں میں پانی نہیں رہتا، مردہ دماغوں میں سوچ کی لہریں نہیں رہ پاتی۔ افسوس، ایک ماتحت نے میرے پاس آ کر شرمندگی سے کہا، سر ہم نے بہت کوششیں کی تھیں لیکن وہ راکٹ لانچر لے کر فرش کے نیچے چلے گئے تھے۔ میں نے کہا وضاحت نہ کرو، ہم ساری دنیا سے لڑ سکتے ہیں، مقدر سے نہیں لڑ سکتے، تم سب واپس جاؤ۔ دشمنوں نے بڑی زبردست جدوجہد کے بعد کامیابی حاصل کی تھی، پھر بھی مطمئن نہیں تھے۔ اس سے پہلے انہوں نے 2 سیٹر ہوائی جہاز کو ٹائم بم سے اڑا کر مارلی اور جم کاف کو ہلاک کیا تھا۔ دوسرے دشمن نے ان دونوں کو ایک موٹر بوٹ میں ہلاک کیا تھا۔ بعد میں انکشاف ہوا تھا کہ وہ مارلی اور جم کاف کی ڈمی کو ہلاک کرتے رہے تھے۔ اب وہ دھوکہ نہیں کھانا چاہتے تھے۔ وہ اپنے اعلی کے اندر رہ کر کاٹیج کے فرش کے نیچے سے نکل کر اندر آئے۔ وہاں مارلی کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر کچھ پریشان ہوئے کیونکہ فائرنگ کی زد میں آ کر اس کا چہرہ بگڑ گیا تھا۔ ان میں سے ایک نے شکستہ چہرے سے ماسک کی جھلی ہٹائی۔ یہ معلوم ہوا کہ مارلی ایک ماہی گیر عورت کے بیس میں تھی، لیکن ماسک کے نیچے مارلی کا چہرہ پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ دوسرے اعلی نے جم کاف کی لاش کے پاس آ کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے سے ماسک اتارا۔ جم کاف کا چہرہ ان کے سامنے آ گیا۔ اس کی موت کی تصدیق ہو گئی۔ زاؤکوم کوبرا، ان نون اور بائرن ٹوڈ یہ سوچنے لگے کہ جم کاف کے ساتھ ماری جانے والی میڈم مارلی ہی ہے، کیونکہ وہ اس کے ساتھ بیس بدل کر جزیرہ لن تاؤ میں آئی تھی اور جم کاف اس کے بغیر قلعے کے اندر نہیں جا سکتا تھا۔ اس حساب سے جم کاف کے قریب مارلی ہی کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ سونیا نے اپنے ماتحتوں سے کہا، تم سب قلعے کے انچارج اور مسلح گارڈز کے دماغوں میں بہت پہلے قبضہ جما چکے تھے، اب پھر وہاں جاؤ۔ مارلی مری نہیں، زندہ ہے۔ میں قلعے میں آ رہی ہوں۔ امریکی فوج کے اکابرین نے پھر ایک نئی ٹرانسفارمر مشین تیار کر لی۔ اس بار بڑی رازداری اور بڑی ٹھوس منصوبہ بندی سے یہ کام کیا گیا۔ ان کے جو ٹیلی پیتھی جاننے والے پہلے سے موجود تھے، ان سے بھی اس مشین کو راز میں رکھا گیا۔ جب مشین تیار ہو گئی تو اسے آزمانے اور نئی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو پیدا کرنے کے لیے لیزی گارڈ اور کینی بال کو وقتی طور پر رازدار بنایا گیا۔ فوج کے اعلیٰ افسر نے کہا، ہم نے 10 نہایت ذہین، صحت مند اور باکمال فوجی جوانوں کو ٹیلی پیتھی سکھانے کے لیے منتخب کیا ہے۔ دوسرے اعلیٰ افسر نے کہا، تم دونوں کے دماغوں سے ان 10 افراد تک ٹیلی پیتھی منتقل کی جائے گی۔ اس کے بعد تم دونوں کا برین واش کیا جائے گا۔ تمہیں نئے چہرے اور نئی شناخت کے ساتھ ٹیلی پیتھی سکھائی جائے گی۔ لیزی گارڈ نے پوچھا، بے شک ہماری شناخت تبدیل ہونی چاہیے، لیکن ہمارا برین واش کرنا کیا ضروری ہے؟ ضروری ہے۔ ماضی میں دشمنوں نے تم سب کو محدود مدت کے لیے ٹریپ کیا تھا۔ ہمیں شبہ ہے کہ وہ چپ چاپ تمہارے دماغوں میں آتے ہیں اور تم ان سب سے بے خبر رہتے ہو۔ کینی بال نے کہا، ہم یقین کے ساتھ کہتے ہیں کوئی دشمن ہمارے اندر نہیں آتا ہے، آپ ہم پر بھروسہ کریں۔ ہم بھروسہ کرتے رہے اور تم بڑے بڑے مرحلوں میں ناکام ہوتے رہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم آئندہ تم پر بھروسہ کریں تو ہم سے بحث نہ کرو، چپ چاپ ہمارے احکامات کی تعمیل کرو۔ انہوں نے بحث نہیں کی۔ اعلیٰ افسران کے احکامات کے سامنے سر جھکا لیا۔
امریکہ کے پرانے ٹیلی پیتھی جاننے والوں میں لیزی گارڈ، کینی بال، جیکی ہنٹر، وائز مین، انٹیلیجنس کے افسران ڈینی جانسن، مارک فورڈ اور مارٹن کرس تھے۔ انہوں نے ماضی میں کسی خاص کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ ان سب سے یہ توقع کی گئی تھی کہ وہ چین میں ٹرانسفارمر مشین تیار نہیں ہونے دیں گے۔ ان چاروں نے بڑی کمر توڑ کوششیں کی تھیں مگر ناکام رہے تھے۔ امریکی اکابرین نے یہ طے کیا تھا کہ وہ سب نااہل ہیں، ان سب کے برین واش کیے جائیں گے، انہیں ٹیلی پیتھی سے محروم کر کے انہیں قید میں رکھا جائے گا۔ ٹیلی پیتھی جیسا زبردست علم حاصل کرنے کے بعد کوئی اس سے محروم نہیں ہونا چاہتا۔ وہ تمام افراد اس علم کے ذریعے امریکہ پر حکمرانی کرتے رہے تھے، نہایت شاندار بنگلوں میں عیش و آرام سے رہا کرتے تھے۔ 1 ماہ پہلے انہیں علم ہوا کہ ان کے بنگلوں کے طرف مسلح گارڈز کا سخت پہرا لگایا گیا ہے۔ ٹرانسفارمر مشین کے مکینک وائز مین نے ایک مسلح گارڈ کے دماغ میں پہنچنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ گارڈ نے کہا، سوری سر، بنگلے کے طرف جتنے گارڈز ہیں وہ سب یوگا کے ماہر ہیں، آپ اپنے اعلیٰ افسر کی اجازت کے بغیر اس بنگلے سے باہر نہیں جا سکیں گے۔ وائز مین نے دوسرے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے ساتھیوں سے باری باری رابطہ کیا۔ پتہ چلا ان سب کو بھی ان کے بنگلوں میں نظر بند رکھا گیا ہے۔ جلد ہی 3 ہپنوٹائز کرنے والے ماہرین باری باری ان کا برین واش کرنے ان کے بنگلے میں آئیں گے، ان کی پچھلی تمام باتیں ذہن سے مٹا کر انہیں ٹیلی پیتھی سے محروم کر دیں گے۔ یہ ایسی بات تھی کہ سب ہی اس کے خلاف بولنے لگے، دھمکیاں دینے لگے کہ وہ خیال خونی کے ذریعے بغاوت کریں گے، ان حکمرانوں کو کرسیوں سے نیچے گرا دیں گے، فوج کے اعلیٰ افسران کے اندر گھس کر انہیں ذہنی مریض بنا دیں گے۔ ایک اعلیٰ افسر نے کہا، ہم جانتے تھے کہ تم تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے ایسا ہی رد عمل ظاہر کرو گے۔ تمہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم میں سے کسی ایک کو بھی ذہنی یا جسمانی نقصان پہنچے گا تو اسی وقت تم سب کو گولی مار دی جائے گی۔ دوسرے اعلیٰ افسر نے کہا، تم لوگوں نے اپنے ٹیلی پیتھی کے علم سے اپنے ملک کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، تم سب نااہل ہو۔ تمہارے سامنے 2 ہی راستے ہیں کہ ٹیلی پیتھی سے محروم ہو کر زندہ رہو یا اپنی ٹیلی پیتھی سمیت مر جاؤ۔ انہوں نے لیزی گارڈ اور کینی بال کو سخت پابندیوں میں رکھا تھا، وہ بغاوت نہیں کر سکتے تھے، لیکن وائز مین کو جیسے ہی معلوم ہوا کہ اسے اس کے اپنے بنگلے میں نظر بند کیا گیا ہے تو اس نے اپنے اکابرین اور اپنے فوجی افسروں سے رابطہ نہیں کیا۔ یہ سمجھ گیا کہ اس بنگلے میں رہے گا تو ہر حال میں ٹیلی پیتھی سے محروم کر دیا جائے گا۔ بڑی سخت پابندیاں عائد کی گئی تھیں۔ وائز مین کے ملازمین کی چھٹی کر دی گئی تھی۔ یوگا جانے والے گارڈز اس کا کھانا اور ضرورت کی دوسری چیزیں اس کے پاس پہنچاتے تھے۔ ایک گارڈ رات کا کھانا لے کر جو ہی اندر آیا، اس نے ایک چاقو سے اسے زخمی کر دیا۔ اسے چیخنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ اس یوگا جانے والے کے دماغ پر قبضہ جما کر اس سے تمام ہتھیار لیے اور پھر خاموشی سے ہلاک کر کے کوٹھی کے باہر آ گیا۔ وہ بغاوت کے نتیجے میں یوں بھی مارا جانے والا تھا، لہذا اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے مرنا چاہتا تھا۔ ایسے لوگ مر جاتے ہیں یا میدان مار لیتے ہیں۔ وائز مین نے میدان مار لیا۔ بنگلے کے باہر نیم تاریکی اور نیم روشنی میں چھپ کر 3 مزید گارڈز کو ہلاک کیا، پھر وہاں سے فرار ہو گیا۔ اس کے فرار ہونے سے تمام فوجی افسران الرٹ ہو گئے۔ دوسرے ٹیلی پیتھی جانے والوں کو ان کے بنگلوں سے نکال کر آہنی سلاحوں کے پیچھے بند کر دیا گیا۔ وائز مین کو گرفتار کرنے کے لیے شہر کی ناکہ بندی کر دی گئی۔ کینی بال کو اس خفیہ اڈے میں پہنچا دیا گیا جہاں ٹرانسفارمر مشین تیار کی گئی تھی۔ وہاں منتخب کیے ہوئے 10 افراد موجود تھے۔ وہ ایسی جگہ تھی جہاں کوئی دوست دشمن نہیں پہنچ سکتا تھا، پھر بھی وہ بہت محتاط تھے۔ انہوں نے سخت نگرانی میں اپنے 10 منتخب افراد کو باری باری اس مشین سے گزارا، انہیں آزمایا۔ وہ سب بڑی کامیابی سے خیال خوانی کرنے لگے تھے۔ انہیں 1 ہفتے تک آبزرویشن میں رکھا گیا، انہیں طرح طرح سے آزمایا گیا۔ پھر جب یقین ہو گیا کہ وہ سب پوری ذہانت سے خیال خوانی کرنے لگے ہیں، تب انہوں نے لیزی گارڈ اور کینی بال کو فائرنگ اسکواڈ کے سامنے پہنچا دیا۔ جب کسی مجرم کو سزائے موت دی جاتی ہے تو اسے 7 یا 10 رائفل بردار سپاہیوں کے سامنے لا کر کھڑا کیا جاتا ہے۔ وہ سپاہی بیک وقت فائر کرتے ہیں، پھر 7 یا 10 رائفلوں سے نکلنے والی گولیاں اس مجرم کو چھلنی کر دیتی ہیں۔ لیزی گارڈ اور کینی بال نے خوف سے کانپتے ہوئے پوچھا، ہمارا جرم کیا ہے؟ ٹیلی پیتھی کے ذریعے اپنے ملک کی خدمت کرتے رہے ہیں، ہم آپ سے وفاداری کرتے آئے ہیں۔ ان سے کہا گیا، تم نے کیا وفاداری کی ہے؟ ہمارے اعتماد کو دھوکہ دیتے رہے ہو، ٹیلی پیتھی کی دنیا میں اپنی نااہلی سے ہمیں دوسروں سے کم تر بناتے رہے ہو، ایک ٹرانسفارمر مشین کو تیار ہونے سے نہ روک سکے۔ تم نے چین کے سامنے ہمیں چھوٹا بنا دیا تھا۔ اگر ہمارے پاس مشین کا نقشہ نہ ہوتا اور ہم نئی مشین تیار نہ کرتے تو ہمیشہ کے لیے چین کے سامنے سکڑ کر رہ جاتے۔ تم میں سے کسی نے ٹیلی پیتھی سیکھنے کے بعد کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا۔ اگر تم میں سے کسی کی نمایاں کارکردگی ہوتی تو ہم برین واش کر کے اسے آزاد چھوڑ دیتے۔ تمہاری نمایاں کارکردگی کے صلے میں تمہیں زندگی دی جاتی ہے، مگر تم سب نے ہمیں بہت مایوس کیا ہے۔ اب جہنم میں جاؤ۔ انہیں گولی مار دی گئی۔
اب پرانی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی ضرورت نہیں رہی تھی، ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ 10 نئے ٹیلی پیتھی جاننے والے پیدا ہو گئے تھے۔ ان سے یہ کہہ دیا گیا تھا کہ انہیں ساری زندگی آہنی سلاخوں کے درمیان ایسی جگہ قید رکھا جائے گا جہاں دنیا کا کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا نہیں پہنچ سکے گا۔ وہ ایئر کنڈیشنڈ قید خانے میں عیش و آرام سے رہیں گے، وہاں ان کی ہر ضرورت پوری کی جائے گی، لیکن ساری دنیا سے ان کا رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ صرف چند مسلح گارڈ سے ان کا رابطہ رہے گا۔ وہ تمام گارڈ یوگا کے ماہر ہوں گے۔ وہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے کبھی ٹریپ نہیں کیے جا سکیں گے۔ ان 10 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو ایک وسیع و عریض انڈر گراؤنڈ قید خانے میں پہنچا دیا گیا۔ وہاں جگہ جگہ خفیہ کیمرے اور مائکرو فون لگے ہوئے تھے۔ وہاں سے دور ایک آرمی بیس میں ان کی ایک ایک حرکت دیکھی جا سکتی تھی اور ان کی باتیں سنی جا سکتی تھیں۔ انہیں دنیا سے دور کر دیے جانے کے باوجود تمام دنیاوی معلومات فراہم کرنے کے انتظامات کیے گئے تھے۔ ٹی وی، کمپیوٹرز اور جدید ٹیکنالوجی کا تمام سامان وہاں موجود تھا۔ وہ ٹیلی پیتھی جاننے والے وہاں بیٹھے بیٹھے دنیا کے تمام ممالک کے حکمرانوں، فوجی افسروں اور دوسری اہم شخصیات کو ٹی وی اسکرین پر دیکھ سکتے تھے۔ ریڈیو کے ذریعے ان کی آوازیں سن سکتے تھے اور کمپیوٹر کے ذریعے ان کے بارے میں اہم معلومات حاصل کر سکتے تھے۔ ان سے کہا گیا تھا کہ جن ممالک میں ٹرانسفارمر مشین تیار کی گئی ہے وہاں کے اہم افراد کے دماغوں میں پہنچتے رہیں۔ کبھی کسی کو خیال خوانی کے ذریعے مخاطب نہ کریں۔ یہ کسی کو کبھی معلوم نہ ہو کہ وہ 10 پورے سراج ٹیلی پیتھی جاننے والے امریکہ میں موجود ہیں۔ وہ مزید ٹیلی پیتھی جاننے والے پیدا کر رہے تھے۔ ان 10 افراد سے کہا گیا تھا کہ ان میں سے ہر ایک کے 5 ٹیلی پیتھی جاننے والے ماتحت ہوں گے۔ اس طرح 50 ٹیلی پیتھی جاننے والے بظاہر آزاد رہیں گے، لیکن ان 10 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے معمول رہا کریں گے۔ ان 10 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے پیدائشی نام تھے، لیکن انہیں نمبروں سے مخاطب کیا جاتا تھا۔ وہ 1 نمبر سے 10 نمبر تک تھے۔ اس بار امریکی اکابرین نے اپنے ٹیلی پیتھی جاننے والوں پر بڑی فولادی گرفت رکھی تھی۔ کم از کم وہ 10 ٹیلی پیتھی جاننے والے کسی کی نظروں میں نہیں آ سکتے تھے۔ کوئی مخالف ٹیلی پیتھی جاننے والا انہیں ٹریپ نہیں کر سکتا تھا، اور نہ ہی وہ 10 ٹیلی پیتھی جاننے والے اپنے اکابرین سے بغاوت کر سکتے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ انہیں امریکہ کے کس علاقے میں رکھا گیا ہے۔ وہ کبھی کسی کو اس جیل کا پتہ نہیں بتا سکتے تھے۔ وہ تمام نئے ٹیلی پیتھی جاننے والے یہ سمجھ گئے تھے کہ وہ اپنے اکابرین کے وفادار اور محب وطن بن کر نہیں رہیں گے تو وہ 10 پورے سراج ٹیلی پیتھی جاننے والے انہیں خیال خوانی کے ذریعے ہلاک کر دیں گے، اور وہ 10 ٹیلی پیتھی جاننے والے بھی اپنے پچھلے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کا انجام دیکھ چکے تھے۔ یہ اچھی طرح سمجھ گئے تھے کہ بہترین کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کریں گے تو انہیں بھی گولی مار دی جائے گی۔ وہ اپنی سلامتی کے لیے اہم معلومات حاصل کر رہے تھے۔ جلد ہی نمبر 1 نے بتایا کہ روس میں ٹرانسفارمر مشین تیار ہو چکی ہے۔ تیج پال اور ان کے ساتھیوں کے تعاون سے وہاں ٹیلی پیتھی جاننے والے پیدا کیے جا رہے ہیں۔ نمبر 2 نے بتایا کہ اسرائیل میں الپا اور وہاں کے آرمی افسران کے درمیان جھگڑا ہو رہا ہے۔ الپا نے اپنی محنت سے وہ مشین تیار کرائی تھی، لیکن آرمی والوں نے وہ مشین اس سے چھین لی تھی۔ اسرائیل میں الپا کا سب سے بڑا مخالف ایک آرمی افسر بن بورین تھا۔ الپا آرمی افسران کی زیادتی سے بد دل ہو کر خاموشی اختیار کر چکی تھی اور شاید اپنا ملک چھوڑ کر کسی دوسرے ملک میں چلی گئی تھی۔ امریکی اکابرین کو یہ معلوم تھا کہ اسرائیل اور روس میں ٹرانسفارمر مشین تیار ہو چکی ہیں، لیکن اب اپنے 10 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے ذریعے انہیں اندر کی باتیں معلوم ہو رہی تھیں۔ نمبر 2 سے کہا گیا کہ وہ الپا اور بن بورین کے جھگڑوں سے فائدہ اٹھائے، کسی طرح اس مشین کو تباہ کر دے یا ان کے نئے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو ٹریپ کرے۔ نمبر 1 نے کہا ابھی نئی معلومات حاصل ہوئی ہیں۔ تیج پال کے ٹیلی پیتھی جاننے والوں میں ایک بڑی رابرٹ ہے، وہ فرینکفرٹ کے ایک اسپتال میں بیمار پڑا ہوا ہے۔ اس کے ساتھی اسے وہاں سے ماسکو لے جانے والے ہیں۔ میں اس سے پہلے بڑی رابرٹ کے دماغ میں پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ان 10 افراد کے انچارج افسر نے خوش ہو کر کہا تم سب بہت اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہو۔ تم بڑی رابرٹ کے دماغ میں پہنچ کر تیج پال کی ٹیم کے اندر رازداری سے جگہ بنا سکتے ہو۔ نمبر 2 کو حکم دیا گیا کہ وہ اسرائیل میں بن بورین کی مصروفیات پر گہری نظر رکھیں اور جو بھی نیا ٹیلی پیتھی جاننے والا پیدا کیا جائے اسے ٹریپ کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 3 نے اطلاع دی کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ میں ٹرانسفارمر مشین تیار ہو چکی ہے۔ وہ لوگ 3J کے تعاون سے اپنے نامور اور تجربے کار جاسوس کو ٹیلی پیتھی سکھا رہے ہیں۔ وہ چین کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے تھے۔ انہوں نے اپنے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو حکم دیا تھا کہ وہ ان چینی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات فراہم کریں۔ وہاں بابا صاحب کے ادارے کی ایک شاخ قائم کی جا رہی ہے۔ یہ معلوم کیا جائے کہ وہ ادارہ وہاں کیا کر رہا ہے۔ یہ سمجھا جا رہا تھا کہ چین میں ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی فوج تیار کی جا رہی ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ وہ بہت محتاط تھے، صرف اتنے ہی ٹیلی پیتھی جاننے والے پیدا کر رہے تھے جنہیں وہ اپنے کنٹرول میں رکھ سکیں۔
کوئی چینی ٹیلی پیتھی جاننے والا اپنے ملک سے باہر نکل کر اب تک کسی ملک میں نہیں گیا تھا۔ یہ توقع کی جا رہی تھی کہ ٹیلی پیتھی جاننے والے چینی جاسوس مختلف ملکوں میں دیکھے جائیں گے، لیکن 3 ماہ گزرنے کے باوجود کسی ملک میں کوئی چینی جاسوس دیکھا نہیں گیا تھا۔ یہ ضروری نہیں تھا کہ کوئی چینی ٹیلی پیتھی جاننے والا اپنے ملک سے باہر جاتا۔ وہ خیال خوانی کرنے والے چینی اپنے ملک میں بیٹھے ہی بیٹھے مختلف ملکوں کے اہم افراد کو ٹریپ کر رہے تھے اور ان کے دماغوں سے اہم معلومات حاصل کرتے رہتے تھے۔ امریکی یا کوئی بھی ٹیلی پیتھی جاننے والا یہ معلوم نہیں کر سکتا تھا کہ چین میں کیا ہو رہا ہے اور ان کے خیال خوانی کرنے والے کس قدر رازداری سے دوسرے ملکوں میں اپنا کام کر رہے ہیں۔ 1 ماہ بعد نمبر 5 نے بتایا کہ فرانس میں ٹرانسفارمر مشین تیار ہو چکی ہے۔ اب تو کہیں بھی یہ مشین تیار کی جا سکتی تھی۔ بابا صاحب کے ادارے نے اس مشین کے نقشے کو عام کر دیا تھا، لیکن فرانس میں وائزمین کے تعاون سے مشین تیار کی گئی تھی۔ وائزمین ٹرانسفارمر مشین کا ماہر میکینک تھا۔ وہ کئی بار امریکہ میں مشین تیار کر چکا تھا۔ اس مشین کے نقشے کی ایک کاپی اس کے پاس رکھی ہوئی تھی۔ اس نقشے کے ذریعے اس نے فرانس میں لاکھوں ڈالر کمائے تھے اور وہاں ٹیلی پیتھی کے شعبے میں ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ بن گیا تھا۔ یہ کامیابی حاصل کرنے کے بعد اس نے خیال خوانی کے ذریعے امریکی فوج کے اعلیٰ افسران کو مخاطب کیا اور کہا، تم نے تمام سابقہ ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اگر میں حوصلہ کر کے فرار نہ ہوتا تو اس دنیا کی رنگینیوں سے محروم ہو جاتا۔ جن لوگوں کو تم نے ہلاک کیا وہ ہمارے امریکی تھے۔ اگرچہ انہوں نے نمایاں کارکردگی نہیں دکھائی تھی، تاہم وہ امریکہ کے وفادار تھے۔ تم زیادہ سے زیادہ انہیں ٹیلی پیتھی سے محروم کر دیتے، ان کی زندگی تو نہ چھینتے، لیکن تم بڑے کمینے ہو۔ اعلیٰ افسر نے کہا، کتے دور سے بھونکتے ہیں، تم دور جا کر گالیاں دے رہے ہو۔ ہم نے جنہیں ہلاک کیا ہو سکتا ہے کہ وہ محب وطن ہو، مگر تم نہیں ہو۔ تم بدترین غدار ہو۔ ہمارے ملک سے مشین کا نقشہ چرا کر فرانس لے گئے ہو۔ کبھی تو ہمارے ہاتھ آؤ گے، پھر ہم تمہارا مزاج پوچھیں گے۔ ابھی تو میں تمہارا مزاج پوچھ رہا ہوں۔ تم اپنے 10 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے سلسلے میں بڑی رازداری سے کام لے رہے ہو۔ میں گھر کا بیدی ہوں، تمہاری لنکا ڈانے والا ہوں۔ دنیا کے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو یہ بتاؤں گا کہ تمہارے 10 ٹیلی پیتھی جاننے والے بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ انہیں انڈر گراؤنڈ رکھا گیا ہے، وہ اپنی آواز کسی کو نہیں سناتے ہیں، کوئی ان کے دماغوں تک نہیں پہنچ سکے گا۔ یہ تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے لیے ایک چیلنج ہوگا۔ تمہارے یہ کہنے سے مخالف ٹیلی پیتھی جاننے والے اس چیلنج کو قبول کریں گے، لیکن سر توڑ کوشش کرنے کے باوجود ہمارے ان اہم خیال خوانی کرنے والوں تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ تم ایک امریکی ہو، اب بھی اپنی وفاداری کا ثبوت دے سکتے ہو۔ ہم سے سمجھوتا کرو اور ان 10 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے بارے میں کسی کو نہ بتاؤ۔ وائزمین نے جواب میں کہکہا لگا کر رابطہ ختم کر دیا۔ کرونا ٹرین میں پانی پینے کے بعد کمزوری میں مبتلا ہو کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ پارس نے اسے دونوں بازو میں اٹھا کر برتھ پر لٹا دیا تھا، پھر اوور کوٹ پہن کر سر پر فلیٹ ہیڈ رکھ کر زیر لب کہا تھا، سوری، برے وقت میں تمہارا ساتھ چھوڑ رہا ہوں۔ تم ٹیلی پیتھی کے ذریعے روس کی ملکہ بننا چاہتی تھی۔ آئندہ ہماری ملاقات ماسکو میں ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ کیبن کا دروازہ بند کر کے ٹرین سے اترا اور اسٹیشن کے ویٹنگ روم میں آ کر بیٹھ گیا۔ اسے ہر لمحے کرونا کی نگرانی کرنی تھی۔ دشمن اس کے کمزور دماغ میں آنے والے تھے۔ وہ ٹرین کی اسی بوگی کے ایک کیبن میں موجود تھے، جبکہ وہ بیچارے دشمن نہیں تھے۔ تیجپال کے ٹیلی پیتھی جاننے والوں نے وہاں 4 مسافروں کو اپنا اعلی کار بنایا تھا۔ مائک مورو نے جوزف وسکی سے کہا، بہت دیر ہو چکی ہے۔ کرونا نے کھانا کھا کر وہ پانی پی لیا ہوگا، کیا اس کے دماغ میں جا کر صورتحال معلوم کی جائے؟ جوزف وسکی نے کہا، اگر اس نے وہ پانی نہیں پیا ہوگا تو ہماری سوچ کی لہروں کو محسوس کر کے محتاط ہو جائے گی۔ بڑی چال باز ہے، ایک بار میری گرفت سے نکل گئی تھی، دوسری بار بڑی رابرٹ کو دماغی کمزوری میں مبتلا کر دیا ہے۔ ہمیں اس کے دماغ میں نہیں جانا چاہیے۔ ہمارا ایک اعلی کار وہاں جائے گا، کسی بہانے سے اس کے کیبن کا دروازہ کھول کر اسے دیکھے گا، تب ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس حال میں ہے۔ ان دونوں نے 2 اعلی کاروں کے دماغوں پر قبضہ جمایا۔ وہ اعلی کار ان کی مرضی کے مطابق اپنے کیبن سے نکل کر کرونا کے کیبن کے پاس آئے۔ ایک نے دروازے پر دستک دی، اندر سے جواب نہیں ملا۔ اس نے دوبارہ دستک دی، پھر جواب نہ پا کر ہینڈل کو پکڑ کر ذرا سا دباؤ ڈالا تو دروازہ کھل گیا۔ انہوں نے پوری طرح اسے کھول کر دیکھا۔ اندر کھانے کی جھوٹی پلیٹیں میز پر رکھی ہوئی تھیں، پانی کی بوتل آدھی سے زیادہ خالی ہو گئی تھی اور وہ پانی پینے والی ایک برتھ پر بے خبر سو رہی تھی۔ مائک مورو نے کہا، تھینکس گاڈ، اب یہ ہمارے شکنجے میں آ جائے گی۔ اس کتیا نے ہمیں بہت پریشان کیا ہے، بڑی رابرٹ کو دماغی مریض بنا کر ہمارے لیے بڑے مسائل پیدا کیے ہیں۔ جوزف وسکی یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کرونا اور پارس اس کے دماغ میں پہنچتے رہتے ہیں۔ وہ ان کا معمول تھا۔ معمول ہونے کے باوجود پارس کی مرضی کے مطابق کرونا سے دشمنی کر رہا تھا۔ انہوں نے قریب آ کر کرونا کا معائنہ کیا۔ ایک نے کہا، اس نے پانی کچھ زیادہ پی لیا ہے، بے ہوش ہو گئی ہے، دوا کی زیادہ مقدار اسے نقصان پہنچا سکتی ہے، اسے طبی امداد پہنچانا چاہیے۔
ٹرین اسٹیشن میں کھڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے اسٹیشن ماسٹر سے طبی امداد طلب کی۔ کرونا کو ایک اسٹریچر میں لٹا کر ٹرین سے اتارا گیا، پھر وہ اسے ایک ایمبولینس میں اسپتال لے گئے۔